ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ اسماعیل لو ترکت زمزم. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلقہ چند باتیں آپ تک پیش کی گئی تھیں. اسی کی دوسری کڑی انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بیان کی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین. حاضرین، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر قرآن کریم کے اندر بکثرت کیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. وہ اس بنیاد پر کہ ایک انسان جب پریشانیوں سے گھیر دیا جاتا ہے، مصیبتوں سے گھیر دیا جاتا ہے، تو ایک انسان کو اس مرحلے کے اندر کیا کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی اس کے متعلقہ بہترین نمونہ ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے واپس چلے تو چلنے کی صورت میں حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے ایسا کرنے کا؟ وگرنہ معاملہ یہ ہے کہ اس بیابان میں، اس وادی کے اندر نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ کوئی ہے، مجھے تنہ تنہا یہاں پر چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. تو اس پر حضرت ہاجرہ نے بہت عمدہ جواب دیا تھا عقیدے کے اعتبار سے، اذن لا یضیعنا، کہ پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. اب اس پورے واقعے کی دوسری کڑی آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد جب وہ لوگ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور ہو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار دعا کی، وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے میرے پروردگار، میرے ان بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچانا. یعنی کہ اس دور کے اندر بتوں کا ماحول تھا، مورتیوں کی پوجا کثرت سے کی جا رہی تھی. حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، میرے ان بچوں کو، میرے ان بیویوں کو تو ان کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے ان کو محفوظ رکھنا. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس
وہ اس وجہ سے کیونکہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہی کے اندر ڈال دیا ہے، ان کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، تباہی میں ڈال دیا۔ اللہ کی اصل عبادت نہیں ہو پاتی، بتوں کی لوگ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے تئیں ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ کے جناب کریں۔ معاملہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم رب کے سامنے دعا نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے آج ہماری دعاؤں کے اندر برکت نہیں، ہماری اولاد کے اندر برکت نہیں، ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں ہے۔ ساری خرافات، ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ رب سے ہم مانگتے نہیں ہیں، رب سے التجا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے۔ اور جانتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک لمبی پیریڈ گزر گئی ان کی زندگی کی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ رب کریم سے جب دعا مانگتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، پاک والا بہترین اولاد، والدین کا نہ فرمان نہ ہو بلکہ فرما بردار ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اللہ کی بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل پرفیکٹ اترتے ہیں، صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ نے بشارت دی، او ابراہیم تو نے صرف صالح اولاد کی تمنا کی تھی، میں صالح اولاد کے ساتھ ساتھ حلیم بنا کر کے بھیج رہا۔ یعنی اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لے گا۔ یعنی اس کے اوپر اگر مصیبت آئے اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، تو اسماعیل علیہ السلام اس مصیبت کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لیں گے، اس میں انہیں کسی طریقے سے تذبذب نہیں ہوگا، ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک خوبصورت بچہ عطا فرمایا۔ لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ اب کیا پتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مزید اور آزمانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدن کمزور ہو گیا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، یہ اسماعیل بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور تھا، اور آزمانا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، مصیبتوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور کیا کہا کہ جب آپ کو ہم نے اولاد عطا کر دیا، دے دیا، بچہ دے دیا، اور جب وہ دھیرے دھیرے جوان ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس قابل ہو رہے ہیں کہ وہ باپ کی خدمت کریں، باپ کی مشن یعنی نبوت کا دامن تھامیں، ایسے وقت میں وہ خواب میں دیکھتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے لاڈلے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تجھے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تیری رائے کیا ہے، تیرا اس مسئلے کے اوپر خیال کیا ہے، تو غور و فکر کر لے، تدبر کر لے، اس کے بعد مجھے بتا دینا۔ یعنی ایک باپ اپنے بچے سے مشورہ لے رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشورے میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر معاملے کے اندر انسان کو مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک بزنس والا آدمی ہے تو اپنے سے تجربہ کار بزنس والے انسان سے تجربہ حاصل کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین ہے تو عالم دین سے دین کے متعلق اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک باپ ہے تو باپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا کھویا، کیا پایا، کتنے تجربات اس نے کی ہے، اس باپ سے بھی مشورہ لینا چاہیے، اور بیٹے کا باپ سے، باپ کا بیٹے سے یہ گہرا ربط ہونا چاہیے۔ یہاں مشورہ کر رہے ہیں، باپ ہیں، ایسا نہیں کہ باپ ہے تو آئی ایم سم تھنگ، سب کچھ میرا ہی چلے گا، نہیں، باپ نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا، تیری رائے کیا ہے، تیرا خیال کیا، جب تو ایگری کرے گا تب میں اللہ تعالیٰ کا حکم ادا کر پاؤں گا، وگرنہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بات چلی کہ آپ کی رائے کیا ہے، فانظر ماذا تری، آپ کا خیال کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے۔
جیسا بھی ہو آپ مجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے. میرا معاملہ یہ رہے گا کہ میں اس مسئلے کے اوپر صبر کروں گا، یعنی میں صبر کرنے والا رہوں گا، اللہ کے اس قانون کی، اللہ کے اس عہد کی پاسداری کرنے والا ہوں گا، بغاوت نہیں کروں گا، انحراف نہیں کروں گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. آج ہر باپ کو یہ تمنا ہے کہ نیک صالح اولاد مل جائے، بہترین اولاد بن جائے، نمازی پرہیزگار اولاد بن جائے. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ نے دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ دیگر انبیاء کرام کی طرح جو انہوں نے نیک صالح اولاد کی تمنا کی تھی، اس تمنا اولاد کے آپ نے کی کہ نہیں کی؟ اور یہی نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب چھوڑ کر کے وہاں سے چلے تو کیا تھا؟ کھجور تھوڑے بہت، مسجدے میں پانی تھوڑے بہت، اور ساری چیزیں ایام جیسے گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اور پانی جب ختم ہو جائے تو انسان کی تڑپ ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے اب اس کا دم گھٹ جائے گا. اور یہی کنڈیشن سیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. جب پانی ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہو گئے، تڑپنے لگے. بی بی ہاجرہ کی حالت خراب ہو گئی، اتنی تڑپی وہ کہ صفا مروہ نامی پہاڑ پر چکریں لگا رہی ہیں. دور سے دیکھتی ہیں تو ریت چمکتا ہوا ایسا محسوس ہوتا ہے وہاں دور کہیں پانی ہے. وہاں پہنچتی تو دیکھتے پانی نہیں ہے. اس طریقے سے انہوں نے صفا مروہ کا 7 چکر لگایا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک انسان جب حج کرنے جاتا ہے تو صفا و مروہ پر چکریں لگاتا ہے جیسے کہ بی بی ہاجرہ نے چکر لگائی تھی. فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو، اس سعی کو لوگوں کے درمیان عام کر دیا. اور جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو سعی ہمیں کرنی پڑتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا لگاؤ. جب دل میں نا خلوص ہو، للہیت ہو، تو ایک ایک ادا اسلام کی، شریعت کی ایک حکم بن جایا کرتا ہے. جیسا کہ یہاں پر حکم بنا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا شیدائی بنائیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. اللہ ہماری ہمارا مدد کرے گا. اللہ ہمارا حامی ہوگا، ہماری ہی مدد کرے گا. شرط وہی ہے میرے عزیز کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام والا بنائیں. تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ لے لیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، باپ کے بات پر ایگری کر گیا. کوئی بات نہیں، آپ کر دیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں صبر کرنے والا ہوں گا. اب لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی کی طرف چل پڑتے ہیں ذبح جہاں کرنا ہے. اور جب ذبح کرنے کے لیے نکلے نا تو شیطان ہاجرہ کے پاس پہنچتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں کو باپ کے مقابلے میں اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے. وہ شیطان جا کر کے ہاجرہ سے کہتا ہے یہ دین کیسا دین ہے، یہ اسلام کیسا اسلام ہے جو بیٹے کو قربان کرنے کی اجازت دیتا ہے. حضرت ہاجرہ نے فوراً بھاپ لیا، شیطان ہے یہ. انہوں نے کنکری اٹھائی تے مارا، پھر بھاگا، پھر آیا، پھر بھاگا. اس طریقے سے اس نے بھی اپنا پورا رولا، پوری دور ڈالنے کی کوشش کی کہ حضرت ہاجرہ کے دل میں کہیں نہ کہیں اولاد کی محبت آ جائے اور اپنے اس بچے کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اسے ان کو روک لیں اور وہ حکم نہ کر پائیں، اللہ کے اس فرمان کے اوپر اپنے آپ کو کارگر نہ کر پائیں. چنانچہ چل دیے، پہنچ بھی گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. فلما دلہ للجبین. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا.
اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، او ابراہیم بس کرو بس کرو۔ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ ہم آزمانا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی اکلوتی اولاد کو، بہترین اولاد کو، جس کو میں نے 70-80 سال کی عمر میں آپ کو عطا کیا، کہ آپ میرے حکم میں، کیا میرے راستے میں، کیا میرے بتائی ہوئی تعلیم کے اوپر اس کو قربان کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ اصل تو مطلوب دل کا ٹیسٹ لینا تھا، ذبح کرنا مطلوب نہیں تھا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے چھری پھیری، چھری چلی نہیں، غلط ہے، غلط ہے یہ چیز۔ لٹایا تھا، چھری پھیرنا چاہ رہے تھے، جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اس وقت آیا کہ آپ بس کر دیجئے، آپ اپنے آپ کو روک دیجئے۔ ہمارا مقصود صرف ٹیسٹ لینا تھا، آپ کے دل کو چیک کرنا تھا کہ آپ اپنی اولاد کے تئیں کتنے بیدار ہیں اور میری شریعت کے تئیں آپ کتنے بیدار ہیں۔ تو میرے عزیز، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا داعی بنائیں، جیسا کہ صحابہ کرام تھے، جیسا کہ انبیاء کرام تھے، اور انبیاء کرام پہ جتنی مصیبتیں آئی ہیں اس کا ایک حصہ بھی ہمارے اوپر مصیبت نہیں آ سکتی۔ ایک حصہ تو چھوڑ دیجئے، اس کا 0 پوائنٹ بھی ہمارے اوپر آ جائے، اللہ کی قسم ہم بلبلاتے ہوئے بھاگتے پھریں گے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، یہاں نمازیں کم وقت ہمارا پڑھ نہیں پاتا ہے اور تمنا اتنی اونچی کرتا ہے۔ اس دور میں تم ہوتے تو ابو جہل کے ساتھ ہوتے، ابو لہب کے ساتھ، عتبہ ربیعہ کے ساتھ ہوتے۔ جب تم یہاں 5 وقت کی نمازی نہیں بن سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے ہو، تو کیا تصور کیا جا سکتا ہے، کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول میں تم ہوتے تو اسی طریقے کا معاملہ اختیار کرتے۔ لہذا میرے عزیز، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اور آپ، یہ قربانی جو ہمارے یہاں آ رہا ہے، ابھی بہت سارے لوگ آئیں گے علم بانٹنے کے لیے، الگ الگ فلسفہ لے کر کے لوگ آئیں گے، اجی مولوی صاحب اتنا مہنگا قربانی کر کر کے کیا ضرورت ہے، اس پیسے کو کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں۔ بولیں گے اس کمبخت ماروں کو بتاؤ، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالو، ہفتے میں 7 دن 5 دن مرغوں مسلم کھاتا ہے، ایک بھی دن نہ کھا کر کے ان پیسہ کو کلیکٹ کر غریبوں میں، تقسیموں میں اور یتیموں میں جا کر کے اس کو تقسیم کر۔ یہ کیا معنی ہوا کہ شریعت کے مسئلے کے اندر تجھے غریب یاد آتے ہیں، یتیم یاد آتے ہیں، مسکین یاد آتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کے عقائد ہیں، اسلام کی تعلیم ہے، اس کے اندر کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا۔ ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری فکر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ایسی مت لگاؤ، ایئر کنڈیشن مت بتاؤ اپنے روم کو، مہنگے موبائل، جسم کے اوپر اچھے لباس، آئی فون 6 11 کو پتہ نہیں کون کون سے موبائل، اور جب بات آتی ہے قربانی کی تو کہتا مولوی صاحب حاجت ہی نہیں اتنی۔ بتائیں آپ کو، ہم کو یہ ساری چیزیں پیش کر سکتے ہیں، کیا یہی مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش کرو گے قیامت کے دن؟ اللہ کی قسم لاٹھیاں برسیں گے، عذاب کے ایسے لاٹھی برسیں گے، تصور نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہم کو، آپ کو، دنیا کے لوگوں کو پوپٹ بنا سکتے ہو، ان کو الو بنا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اذ یتلقى المتلقیان، اسی لیے اللہ نے 2 متلقیان کو بیٹھا رکھا، رائٹ پر رو اور لیفٹ پر۔ ہماری ساری ایکٹیویٹی کو کوڈ کیا جاتا ہے، آپ اچھے کر رہے ہیں داہنے والا لکھ رہا ہے، برا کر رہے ہیں بائیں والا لکھ رہا ہے، ہر ایک ایکٹیویٹیز کو کوڈ کیا جاتا ہے، اور یہی ساری ایکٹیویٹیز کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا، نہیں بھاگ پاؤ گے۔ چاہ کر کے بھی تمہارے دلوں کے اندر حسرتیں ہوں گی کہ اس سے میں نکل کر کے آگے نکل جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے گریبان کو پکڑے گا اور آپ کے جسم کو پکڑے گا اور کہے گا کہ نہیں، یہ چیز ایسی نہیں بلکہ معاملہ ایسا تھا۔ اللہ کے عذاب کے سلسلے میں بات یہ تھی، تم نے اس طریقے کی باتیں کہی ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ لہذا خدا را خوف کھائیں، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ آپ دین کے، اسلام کے شعائر کو لے کر کے آپ دوسری چیزوں کو کرتے ہیں، دوسری باتوں کو عام کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ اگر حیثیت رکھتے ہیں کریں، چھوٹا بڑا جیسی بھی حیثیت آپ کی ہے اس اعتبار سے اللہ کے راستے میں قربان کریں، اور اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ نہ کریں، نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی حیثیت نہیں، قرض لے کر کے لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، یہ بھی چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔
ہاں قرض کی ادائیگی پاسبل ہے، ممکن ہے، فوری طور پر، ہنگامی طور پر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کا الحمدللہ کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن امید آپ کو ہے کہ میں قرضہ لے کر کے قربانی پیش کر دوں گا، لیکن 1-2 مہینے کے اندر میں اس کو پے کر دوں گا اور اپنے اوپر سے قرضے کو اتار دوں گا، تو کوئی دقت نہیں، لے کر کے جانور کو ذبح کر دیں۔ لیکن اگر مشکل ہے اس کی ادائیگی تو بالکل قطعی طور سے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نقطہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری اہم چیز ہمارے یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حیثیت رکھتا ہے اور حیثیت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ کہاں؟ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ ہاں حیثیت بھی ہے، ٹیم ٹام زندگی بھی چل رہی ہے، جسم پر اچھے لباس، ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر ایک نئی سوٹ بوٹ آپ کے جسم کے اوپر آتے ہیں، لیکن جب معاملہ شریعت کا آتا ہے تو آپ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے انسان کو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے، دور رہے، اس کا کوئی وجود وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث موجود ہے۔ اور کوئی بھی چیز خلوص اور للہیت کے ساتھ کریں، خلوص نہیں، للہیت نہیں۔ اللہ کی قسم، چاہے جتنے ماتھے رگڑ لیں، چاہے جتنی اللہ کی عبادتیں کر لیں، اگر ریا ہے، دکھاوا ہے، نمود ہے، ساری کی ساری چیزیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اے اللہ تیرے لیے ہے۔ یعنی ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے ادا نہیں کیا جا سکتا، غیر اللہ کے لیے ادا نہیں کیا جا سکتا، کسی بڑے پیر فقیر کے نام پر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دی ہیں، انہی احکامات کے اوپر ہمیں کھڑے اترنا ہے، انہی چیزوں کو اور انہی معاملات کے دامن کو ہمیں تھامنے کی ضرورت ہے۔ اپنے طرف سے گڑھ کر کے، اپنے طرف سے الو سیدھا کر کے شریعت کی تعلیم کو چینج کریں، اس کی اجازت شریعت ہمیں قطعی طور پر نہیں دیتا ہے۔ تو یہ نقطہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے زندگی کا اصل مقصد جو قربانی ہے وہ ہے تقوی، کہ ایک انسان تقوی کے کس لیول سے اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ایک انسان اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرتا ہے، اللہ بولتا ہے نہ اس کا خون مجھ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا چمڑا مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کون کرتا؟ میں اور آپ کرتے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی کیا چیز ہے؟ تقوی۔ لہذا خلوص للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور ذبح کریں، دکھاوا مطلوب نہ ہو، یہ نہیں مطلوب ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، ایک اونچے لیول کا آدمی ہوں، یہ ساری چیزیں نہ ہو تو ہم 10 بکرا کریں گے، معاشرے میں چھوڑ دیا۔ عام طور پہ گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ موٹا تازہ فربا بکرا لا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، گلیوں میں گھومتا ہے، بھائی کس کا بکرا؟ فلانے سیٹ صاحب کا۔ پرچار و پرسار کے لیے غلط ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ عام چلن پڑ پڑا ہے۔ اور ایک چیز اور بہت برائی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہے کہ عام طور پہ یہ جانور جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے جو جانور پالتے ہیں عام طور پر وہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس سے یہ کہہ لیجئے دباغت کے ذریعے سے لوہے کو گرم کر کے اس کے جسم کے اوپر اللہ یا محمد چھاپ دیتے ہیں، وہ چمڑا اتنا جل جاتا ہے۔ اب وہ جیسے جیسے بڑھتا چلے جاتا ہے وہ چیز پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ محمد کا نام۔ اس وجہ سے اس بکرے کی ریٹنگ بہت ہائی ہوتی ہے، 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000، 3,00,000۔ اور عام طور پر یہ جو ناچنے گانے والے ایکٹرز ہیں نا، جو لیبل لگا ہوا خان صاحب کا، یہی لوگ کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، فلانے خان صاحب نے لیا، کمبخت مارے اس کی زندگی کے اندر وجود نہیں، معاشرے کے اندر فحاشی پھیلاتا ہے، بد کرداری پھیلاتا ہے،
ڈانسنگ اس طریقے سے دنیا بھر کے خرافات ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بچوں بچیوں کو برباد کرتا ہے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو اس کا پرچار پرسار کرتا ہے، اور یہ کہیں بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن بیچارہ پوری زبان کو، پورے قرآن کو بائی ہارٹ کر کے دل میں محفوظ رکھتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، اور چمڑے کے اوپر اللہ محمد لکھ گیا تو اس کی بڑی عزت ہے، بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بھائی ایک انسان، ایک حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے پورے ناموں کو اپنے دل کے اندر سمویا ہوا ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور جانور کے اندر اللہ محمد نکل جائے تو پتہ نہیں اس انسان کو کیا ہو جاتا ہے، اس مسلمان کو کیا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، لہذا خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ بنیادی چیزیں جو معاشرے کے اندر عام طور پر ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک اور چیز، جانور جب ہم دیکھیں، ابھی کل یا پرسوں کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، یہ مسلمان اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے زندگی میں دھوکہ ہی دھوکہ ہو؟ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک عورت، مسلم عورت ہے، لے کر کے جانور کو جاتی ہے، وہ داتا نہیں ہوتا ہے، وہ داتا نہیں ہوتا، اس کو آپریشن کروا کے دانت لگواتی ہے وہاں پہ۔ ویڈیو وائرل ہے، کافی زیادہ وائرل ہے، اور جب ویڈیو بنانے والا ویڈیو بناتا ہے اور ڈاکٹر کی نگاہ پڑتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے وہ تو ویڈیو بنا رہا، میں نہیں کام کرتا، یہ عمل نہیں کر سکتا۔ وہ عورت غصہ ہو جاتی ہے کہ ویڈیو بند کر دیں، ڈسکنیکٹ کر دیں۔ بتائیں یہ مسلمان، اللہ اکبر، یہ مسلمان کا رویہ ہے کہ جس کسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور ایک انسان اللہ کے ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ انسان کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، یہ اللہ کا دھوکہ ہے، شریعت کا دھوکہ ہے، شاعر کا دھوکہ ہے، مذاق ہے اس کا۔ لہذا میرے عزیز، میرے محترم، یہ ساری بنیادی چیزوں کو اپنے آپ کو پہچانو، صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو اسلامی مسلمان بناؤ، تعلیمی مسلمان بناؤ، وہ مسلمان جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی زندگی کے اندر لاتے تھے، انہی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آؤ، تبھی صحیح معنوں میں ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور باتیں بہت ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ الرحمن مزید باتیں اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے، جو قربانی کے اہم مسائل ہیں، جانور کیسا ہو، اس کے خرید و فروخت کے درمیان ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سنت کو ہمیں بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔